ایک مضمون میرے جذبات کو چھونے لگا ہے پھر قلم میرا۔ کتوں کی وفاداری کے ایسے کئی مثال سننے اور دیکھنے کو مل جائیں گے۔ اپنے مالک کے لیے وہ سینے پہ گولی کھانے کو ہر وقت تیار رہتا ہے۔ مالک کے گھر کے دروازے پہ کھڑا دشمنوں پر وہ ایسی نگاہ رکھتا ہے کہ کوئی اس کی موجودگی میں غلط قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ دم ہلاتا محلے کے تمام گھروں کی چوکیداری وہ اس طرح کرتا ہے کہ کھانے کو اس کے سامنے نمکین گوشت کی کمی نہیں رہتی، اور نمک کھانے کے بعد وفادار کے ساتھ نمک حلال بھی اسے کہا جاتا ہے۔ خاکی وردی والوں کے کام کو بھی انجام وہ بخوبی دیتا ہے۔ ایک پولیس آفیسر کے ساتھ وہ بڑے شان سے سینہ تانے 2 قدم آگے ہی نظر آتا ہے۔ مجرم کی مہک اس کی ناک کو اس جگہ تک لے جانے میں مدد کرتی ہے جہاں وہ آسانی سے پہنچ کر مجرموں کو ہتھکڑی پہنا ہی ڈالتا ہے، اور سزائے موت کا فیصلہ سنانے کے وقت اسے عدالت میں جج و وکیل بھی سچا چشمدید گواہ ہی سمجھتے ہیں۔ انسان تو جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن جانوروں کو صرف سچ بولنا آتا ہے۔ زبان سے نکلے الفاظ تو کبھی غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن گونگا انسان اپنی زبان سے حقیقت ہی بیان کر سکتا ہے۔ جانوروں کو زبان نہیں ہوتی، لیکن آنکھوں میں اس کی دوربین جس کی مدد سے تمام برائیاں آئینے کی طرح جھلک جاتی ہیں۔ ایک واقعہ میں اسی متعلق لکھنے جا رہی ہوں۔ یہ حقیقت بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ کسی گاؤں میں ایک مؤذن صاحب رہا کرتے تھے۔ انہوں نے بچپن سے لے کر ضعیفی کا وقت صرف خدا کی راہ میں ہی گنوایا تھا۔ گھر سے جب وہ نکلتے تو دروازے کے سامنے ایک کتا ان کے سامنے دم ہلاتا ہی رہتا، اور جب وہ فجر کی اذان کے لیے گھر سے نکلتے تو وہ کتا کنارے چند فاصلے پر ہی کھڑا ہو جاتا اور ان کے پیچھے پیچھے دم ہلاتا مسجد تک چلا جاتا۔ راستے میں کئی مرتبہ رات کے سناٹے میں چوروں کا بھی سامنا ہو جاتا، لیکن کتا اس قدر بھوکنے لگتا کہ چوروں کو اپنا سر زمین پہ رکھ کر بھاگنا پڑتا۔ رفتہ رفتہ مؤذن کو بھی اس کتے کی وفاداری سے محبت ہونے لگی تھی۔ مسجد جانے سے قبل گھر کے دروازے پر سب سے پہلے کتا کو کھانا اور پانی دیا کرتے، اور کتا بھی ایسا وفادار کہ ان سے مانوس ہو گیا۔ کھانا کھا کر ان کے پیچھے پیچھے مسجد نکل پڑتا۔ اسی طرح چند عرصے گزر گئے۔ اب تو کتا اتنا سمجھدار ہو چکا تھا کہ صحن میں رکھا لالٹین منہ سے اٹھا کر مؤذن صاحب کے ساتھ مسجد جایا کرتا، لیکن اسے اتنا تو ضرور خیال تھا کہ مسجد پاک جگہ ہے جو صرف نماز پڑھنے کی ہے۔ وہ چند فاصلے پر ہی رک جاتا۔ مسجد کے اندر پنجگاہ نماز ادا کی جاتی ہے، اسے یہ بھی سمجھ تھی۔ اذان اور نماز کے دوران وہ خاموشی سے ایک کونا میں چند قدم کی دوری پر کھڑا ہو جاتا۔ اسی دوران جاڑے کے موسم میں مؤذن صاحب انتقال فرما گئے۔ گھر میں انسانوں کا ہجوم دیکھ کر بھی وہ شاید یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ مسجد جانے والے اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ فجر کا وقت ہوتا اور وہ کتا بھی انسانوں کی طرح نیند سے بیدار ہو جاتا۔ حسب معمول عشاء کی نماز کے وقت لالٹین منہ میں اٹھائے وہ مسجد جایا کرتا، اور مؤذن صاحب کو وہاں نہ دیکھ کر پریشان سا ہونے لگتا۔ بستی والے اور دوسرے مؤذن صاحب کو بھی یہ ماجرا سمجھ میں آ چکا تھا۔ ان سب نے بھی اس کتا کے ساتھ ہمدردی دکھائی، اپنے اپنے گھروں کے سامنے اس کے لیے کھانا اور پانی رکھ دیا کرتے۔ وہ کتا آخری دم تک دوسرے مؤذن صاحب اور بستی والے نمازیوں کے ساتھ مسجد جایا کرتا، اور ایک دن اس بات کی بھنک اللہ پاک کے نافرمان کسی ایک شیطان کو لگ گئی۔ وہ کتا جیسے ہی فجر کی اذان سے قبل مسجد جانے کے لیے نکلا، اسی وقت وہ شیطان نے اس پر بے رحمی سے گولی چلا دی۔ وہ کتا تڑپ تڑپ کر اپنے رب کو پکار رہا تھا۔ مؤذن صاحب آ گئے اور اس شیطان کی گولی کے شکار وہ بھی ہو گئے۔ آدھے درجن کی تعداد میں چوروں نے مؤذن صاحب کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور سبھی چوروں نے انہیں جے شری رام کا نعرہ لگانے کو کہا۔ مؤذن صاحب نے ان سبھی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جے شری رام کا نعرہ لگاؤ یا اللہ اکبر سے اپنے بھگوان کو یاد کرو، لیکن اپنے عقیدہ کو کمزور کبھی نہ کرنا۔ ان چوروں کا تو مقصد صرف ایمان کی چوری کرنا تھا۔ مؤذن صاحب نے اپنی قیمتی گھڑی تو حوالے کر دی، لیکن انہوں نے ایمان کا سودا اپنی زندگی بچانے کے لیے قطعی ہونے نہیں دیا۔ اذان کی آواز بستی والوں کو سنائی نہیں پڑی تو اپنے گھروں سے نماز کے لیے وقت پر مسجد کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں ہی مؤذن صاحب خون سے لت پت مردہ پڑے نظر آئے، اور وہ کتا مسجد کے چند فاصلے پر ہی مرا پڑا تھا۔ بستی والوں نے فجر کی اذان کے بعد نماز پڑھی اور مؤذن صاحب کا جنازہ ان کے گھر لے آئے۔ ظہر کی نماز کے بعد مؤذن صاحب کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ وہ کتا اللہ پاک کی نیک راہ میں شہید ہوا تھا، اسی لیے بستی والے نے مسجد کے بس 4 قدم کی دوری پر ہی اسے کفن کے ساتھ دفن کر دیا۔
اس شیطان نے تو اسلام کا خاتمہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن اللہ پاک کی مرضی کے بغیر کہیں بھلا اسلام کا خاتمہ ہوا ہے؟ اگر ایمان روشن ہو تو سب بہتر نظر آئے، نہیں تو سارا عالم ظلمتوں کا گھر نظر آئے۔